اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پوری حیات اصلاح معاشرہ کے ساتھ ساتھ ترقی فکر و ترقی معاشرہ میں گزری، اور اب یہ الگ بات ہے کہ اہل نظر جس حد تک ان کی حیات سے اور ان کی سیرت سے سبق حاصل کر لیں، اسی حد تک ان کا گھر بھی منور اور جنت بن سکتا ہے، ورنہ یہی مختصر سا جو واقعہ ہے کہ غلام نے کہا کہ فضہ تم جنت میں نہیں جاؤ گی، تو فضہ کہتی نہیں تم جنت میں جاؤ گے۔ یہ بالکل آپ کا روز کا سنا ہوا جملہ ہے۔ کتابوں میں پڑھی جانے والی جنت اور ہے، اور شہزادی فاطمہ زہرا کی سیرت کے ذریعے سے گھر کو سجا اور سنوار کے اسے جنت بنا دینا اور ہے۔ شہزادی فاطمہ زہرا نے اس طرح سے سجایا سنوارا اس گھر کو، دیکھیے کام جو تھا امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، مرسل اعظم کا، اور مولا متقیان علی بن ابی طالب کا، یہ سب کا کام بہت ہی عظیم تھا۔ اب وہ سب کام کر کے جب گھر میں آ رہے ہیں تو گھر میں جنت کی کیفیت محسوس ہو، یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے، بلکہ یوں کہہ دوں کہ سرداران جنت کے لیے زمین پہ جنت بنا کے گھر کو پیش کرنا۔ قسیم النار والجنہ کے لیے جو خود جنت کو بانٹ رہا ہے، اس کے لیے اس زمین پہ گھر کو جنت بنانا یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ معاشرے میں گھر ہی سے معاشرہ بنتا ہے۔ اگر ہم صرف کتابوں میں پڑھ کے سیرت اور زندگی اور واقعات رکھ دیں یا مجلسوں میں سن کے چلے جائیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ الحمدللہ علماء اسمبلی اور جامع امامیہ انوار العلوم ہمارے برادر عزیز مولانا جواد الحیدر صاحب جودی، ان کی انتھک دیکھنے میں لگتا ہے کہ بہت آسانی سے یہ کام ہو گیا ہے، لیکن بڑا مشکل کام ہے اتنے لوگوں کا اکٹھا کر لینا، وہ بھی بہت مصروف ترین لوگ۔ یہ ان کی شخصیت کا کارنامہ ہے جو انہوں نے اکٹھا کیا۔ علماء اسمبلی کے جہاں بہت سا کے اغراض و مقاصد ہیں، وہاں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آل محمد علیہ السلام کے اعمال و افکار کو معاشرے میں رائج و شائع کرنا، جس کا ایک یہ چھوٹا سا منظر آپ کے سامنے ہے۔ تو گھر جو بنایا، توجہ کریں آپ، گھر جو بنایا وہ جنت بنایا۔ اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ آج کی دنیا میں جو چاپلوسی کا مزاج ہے کہ غلام نوکر اپنے مالک کی وہ تعریف کرے جو مالک میں ہو نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اس گھرانے کے خادم اور غلام اور کنیزیں ہیں کہ جنہوں نے اپنی نگاہ سے جتنا دیکھا ہے اسے بتا رہی ہیں، اس سے بلندتر وہ منظرنامہ تھا کہ جو جناب فاطمہ زہرا نے گھر میں بنا رکھا تھا۔ تو یہ معاشرے میں اگر ہم آج یہ پیغام لے کے جائیں کہ شہزادی سلام اللہ علیہا کی سیرت سے ہم درس لے کر کے اپنے گھر کو جنت بنانے میں اپنی شریک زندگی یا اپنی بہن یا اپنی ماں یا اور جو ہمارے قریبی رشتے جن کا ساتھ ہمارا روزانہ کا ہمارے گھر میں ہے، وہ بہتر انداز میں جنت بن جائے تو یقین مانے معاشرے کی ہر اعتبار سے ترقی کا سبب بنے گا، ترقی
اور تعمیر میں یہ بڑا عظیم کام ہوگا۔ آپ حضرات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اس مختصر سی زندگی پہ نگاہ ڈالیں گے تو احساس ہوگا کہ تھوڑی زندگی ایسی اعلیٰ ترین زندگی گزاری ہے کہ جس زندگی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ بس میں ایک شعر پڑھ کے اپنی بات کو تمام کرتا ہوں کہ تمام دنیا میں آدھے مرد آدھی عورتیں، کم از کم ریشیو آدھے مرد اور آدھی عورتیں، آدھے مرد کے لیے 13 معصومین، آدھے مرد کے لیے 13 معصومین، اور آدھی دنیا کی عورتوں کے لیے ایک شہزادی فاطمہ زہرا، اور اسے سمیٹ کے مرحوم قزلباش صاحب سیتا پوری نے ایک شعر میں جمع کر دیا: آدھے جہاں کے واسطے 12 امام ہیں، آدھے جہاں کے واسطے 12 امام ہیں، آدھے جہاں کے واسطے تنہا ہے فاطمہ۔ آپ نے دیکھا کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ مختصر ہے، مگر اس میں گھر کو جنت بنایا، حسنین کو سجایا سنوارا، جناب زینب و ام کلثوم کو سجایا بنایا سنوارا، اور سب کے کارنامے آپ کے سامنے ہیں۔ آج ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اتنا قوی، اتنا بہادر، پہ ایک آخری بات عرض کر دوں اور بات تمام کر دوں، سب سے بڑھ کے ہر آدمی کسی نہ کسی طرح سے پریشر میں رہتا ہے، دباؤ میں۔ پروگرام ہے اس کا دباؤ، تقریر کرنا ہے اس کا دباؤ، کلام پڑھنا ہے اس کا دباؤ، گھر میں جانا ہے اس کا دباؤ، سامان لانا ہے اس کا دباؤ، یعنی پوری زندگی کے جس میں کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے ان سارے کاموں میں وہ دباؤ میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے اور اس کے کام میں بھی ترقی نہیں ہوتی۔ شہزادی نے یہودی کے گھر میں جا کر 500 یہودی عورتوں کو بے ہوش دیکھا اور دلہن کو مردہ پایا، لیکن ذرہ برابر بھی نہ مولا کائنات کی طرف توجہ کی ہے، نہ اپنے پدر بزرگوار مرسل اعظم کو بلایا ہے، بلکہ انہوں نے مکمل اطمینان و طمانینت کا اظہار کرتے ہوئے مصلی بچھا کے اپنے اللہ سے باتیں کر کے بتایا ہے کہ دیکھو تمہیں کائنات میں کیسے بھی خطرناک، دیکھیے یہ تو میں نے آسانی سے کہہ دیا، ورنہ اس زمانے میں آج کے ماڈرن زمانے کی عورت کسی دوسرے مذہب کے ہاں جانے میں بہت پریشان ہوتی ہے، ان کا کلچر الگ، ان کی تہذیب الگ، ان کا رہن سہن الگ اور ہمارا الگ، کیسے جائیں؟ لیکن یہ بی بی اپنی اس کم عمری کے باوجود جب وہاں قدم رکھتی ہیں اور اتنے خطرناک حالات کہ تمام عورتیں بے ہوش ہو جائیں اور دلہن مردہ ہو جائے، اوسان خطا ہو جاتے ہیں، اوسان خطا ہو جاتے ہیں، مردوں کو کے اندر پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جائے کہ عورت، مگر ایسے حالات میں بھی شہزادی نے یہ سوچ کے کہ جس کا سرپرست خدا ہو، جس کا نگہبان خدا ہو، جس کے ہمراہ خدا ہو، اسے دنیا میں کنہیں بھی حالات میں پریشر میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ اس سے مدد مانگنا چاہیے اور اقدام کرتے رہنا چاہیے۔ آج ہم پریشر ہی کی وجہ سے نہ جانے کتنے ایسے کام ہیں جسے کرنا چاہیے مگر نہیں کرتے ہیں۔ ہم اپنے جوانوں سے یہ کہیں گے، شہزادی فاطمہ زہرا کی حیات طیبہ سے اصلاح معاشرہ میں وہ جرأت، دیکھیے بدتمیزی ایک اور چیز ہے اور جرأت ایک اور چیز ہے۔ جرأت کا نام بدتمیزی نہیں ہے، جرأت کا نام بد کلامی نہیں ہے، جرأت کا نام بے لحاظی نہیں ہے، بے ادبی نہیں ہے، جرأت کا نام بہتر طریقے پہ شہزادی کی باتوں کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ تو ہم اگر پریشر میں رہیں گے تو ہم اصلاح معاشرہ سے دور رہیں گے۔ میں اپنی اس مختصر سی بات کے بعد آپ سے خدا حافظ کرتا ہوں۔ پروردگار عالم اہل بیت اسمبلی کے زیر نگرانی
तमाम लोगों को एकजुट होकर के हर महाज पे आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।